سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، انہیں ڈھیل نہیں دے رہا مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، بے تحاشا دوڑتے نکلیں گے اپنا سر اٹھائے ہوئے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، کہ ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہیں۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دلوں میں کچھ سکت نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کی آج 15 تاریخ ہے۔ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ کربلا معلی میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور وہ ظالمین جو ظلم و ستم کرتے رہے، جو غفلت کا شکار تھے اور دنیا کی لالچ میں آ کر انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ آل رسول کو بھی نہیں دیکھا، تو ان ظالموں کا جو انجام ہے وہ پھر کس طرح ہوا۔ تو ظالمین کا جو انجام ہے اس کے متعلق انشاءاللہ آج چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ یہ نہ گمان کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے رب کو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالی ساری چیزیں جانتا ہے، کون ظلم ہے، ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اور کون مظلوم ہے کہ کس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے، اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا فرمایا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ جب ہر ایک بندہ اپنی اپنی فکر میں دوڑ رہا ہوگا، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، وہ آنکھیں کسی نے بند کی ہوئی ہوں گی، کسی کا کوئی سلسلہ کسی کا کوئی ہوگا، لیکن جو ظالم ہوں گے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا تو یہ ظالم جو ہیں یہ اپنے عذاب کو، جو ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہوگا، یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ آنکھیں بند کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو آنکھیں بند نہیں ہو سکیں گی، آنکھیں بند نہیں ہو سکیں گی۔ تو یہ انجام ہوگا ان کا قیامت کے دن۔ اور پھر دنیا کے اندر بھی یہی دستور کہ جو ظالم ظلم کرتا رہا اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم کا انجام دنیا والوں کو دکھایا۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، جب ظالمین جہاں جس طرح بھی وہ ظلم کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ظالموں کا انجام اللہ پاک نے دنیا والوں کو دکھایا، وہ کسی بھی صورت میں آنے والا ظلم کرنے والا ہو۔ تو اسی طرح میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
جب کربلائے معلیٰ تشریف لائے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا، اور بار بار آپ گویا کہ خطبہ ارشاد فرماتے رہے اور ان ظالموں کو آگاہ کرتے رہے کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہمارے خون سے رنگین نہ کرو، ظلم سے باز آ جاؤ تاکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیاں ہوں اور قبر و آخرت میں بھی تمہارے لیے آسانیاں ہوں۔ لیکن وہ دنیا کے لالچ میں آ کر اور چند ایک علاقوں کی حکومت کی خاطر کہ فلاں علاقے کی حکومت مل جائے گی، فلاں علاقے کی سلطنت مل جائے گی، تو اس چکر میں آ کر انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ تو جب انہوں نے ظلم کیا، امام عالی مقام جام شہادت نوش فرما گئے، حضرت سیدی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کو لے کر جب مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس قافلے کو مدینہ پاک لے گئے، اور مدینہ پاک میں جا کر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جس وقت سیدی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے حاضری دی، تو میرے امام زین العابدین نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ تو اتنا بڑا ظلم، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا، جب کسی کا کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس دن فقط میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات نے ہی کام آنا ہے۔ تو 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا رونما ہوا۔ تو اس کے 3 سے 4 سال کے بعد 65 ہجری میں مختار ثقفی نامی شخص جو ہے، اس کو گورنر بنایا گیا کوفہ وغیرہ کا۔ تو جب اس کو گورنر اور حاکم بنایا گیا تو اب اس نے، کیونکہ ابتداءً اس کے دل میں محبت اہل بیت تھی، تو اب اس نے کیا کیا کہ جب اس کو حاکم بنایا کوفہ کا 65 ہجری میں، تو اب اس بندے نے آتے ہی یہ اعلان کیا، پولیس کا افسر اس نے جو ہے عبداللہ بن کامل شاکری کو بنایا، اور فوج کا سربراہ ابو عمرہ یا ابو عمرہ کو مقرر کیا۔ اس کے بعد اس نے حکم جاری کیا کہ جتنے بھی امام عالی مقام اور دیگر رفقا کے قتل میں شامل لوگ تھے، ان کے گھروں کو گرا دیا جائے اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو جب اس نے یہ حکم دیا تو اب قاتلان امام علی مقام کے گھروں کو گرایا جانے لگا، اور جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو اب یہ کوفہ سے نکلنا شروع ہو گئے، بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو اس پر مختار ثقفی نے کہا اپنے پولیس اور فوج کے افسران کو کہ چاروں طرف کوفہ کے ناکہ بندی کر دی جائے، کسی کو بھی یہاں سے نکلنے نہ دیا جائے۔ تو آخر کار ان کو گرفتار کیا گیا بہت سارے لوگوں میں، اس میں ایک شخص حرملہ بھی تھا۔ یہ وہ بدبخت ملعون ہے کہ جس وقت میرے امام علی مقام سیدی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے اور کہا کہ اے ظالموں، دیکھو تو صحیح، یہ چھوٹا سا بچہ 5 سے 6 مہینے کا بچہ ہے، تو کم از کم اس کے لیے تو پانی دے دو۔ تو یہ حرملہ بدبخت وہ شخص ہے کہ جس نے دور سے کھڑے ہو کر ایک ایسا تیر چلایا جو کہ حضرت سیدی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کے حلق میں پیوست ہوا، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو اس کو گرفتار کیا گیا
اور اسی طرح پھر حکیم بن طفیل، یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے سیدی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا، جو کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے مبارک پر جا کر وہ تیر لگا، اور جب ماتھے مبارک پر جب جا کر تیر لگا تو غیب سے آواز آئی کہ او ظالمو، تم نے یہ کہاں تیر مارا، کس کو تیر مارا؟ اس جگہ پر تم نے تیر مارا ہے جس جگہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام بوسے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد خولی بن یزید، ہاں یہ وہ بدبخت لعین ہے کہ جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کو لے کر اس نیزے پر بلند کیا، اور نیزے پر بلند کرنے والا یہ خولی بن یزید ہے کہ جس نے آپ کے سر انور کو، امام علی مقام کے سر انور کو نیزے پر بلند کر کے بازاروں میں گلی کوچوں میں جو ہے نا گھمایا پھرایا، تو میرے امام علی مقام نے تو نیزے پر ہی جو ہے قرآن کی تلاوت پڑھ کر جو ہے قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتا دیا کہ ہم مرے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم زندہ و جاوید ہیں، اس لیے قرآن کی تلاوت۔ عزیزان محترم، اسی طرح شمر، یہ وہ لعین شخص تھا کہ جس نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر انور کو تن سے جدا کیا۔ تو اسی طرح قیس بن اشعث نامی شخص، یہ وہ ملعون کہ جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے جسم اقدس سے چادر مبارک اور جو لباس وغیرہ تھا وہ اتارا اس نے، اور اس طرح دیگر لوگ ان کے کہ تقریباً جو 32 کی تعداد ہے، ان لوگوں نے سب نے مل کر امام علی مقام اور دیگر شہدائے کربلا کی لاشوں کے اوپر ان لوگوں نے پھر گھوڑے دوڑائے۔ جب ان لوگوں نے گھوڑے دوڑائے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی لاش مبارکہ پر بھی ان لوگوں نے گھوڑے وغیرہ دوڑائے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لاشوں کی اس طرح بے حرمتی کی گئی اور اس طرح کیفیات معاملات کیے گئے، تو ان 32 افراد کے ساتھ کم و بیش 250 افراد مختار ثقفی نے گرفتار کرائے۔ جب وہ گرفتار کیے گئے تو اب مختار ثقفی نے کہا کہ ان کا انجام یہ ہونا چاہیے کہ باہر گلیوں میں روڈوں پر جو ہے ان کو لٹکا دیا جائے پھانسی پر۔ ان کو لٹکایا گیا، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کے پاؤں کاٹے گئے، اور ان کے جو ہے سروں کو جسم سے جدا کیا گیا، اور پھر جب ان کے جسم زمین پر گرے تو پھر مختار ثقفی نے حکم دیا کہ جس طرح ان بدبخت لعینوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی لاش مبارکہ پر اور دیگر جو ہے آل رسول پر ان نے گھوڑے دوڑائے، تو ان کی لاشوں پر بھی گھوڑے دوڑائے جائیں۔ تو گویا ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ جب ان کی لاشیں چکنا چور ہو گئیں تو پھر حکم دیا گیا کہ ان کی لاشوں پر تیل چھڑک کر ان کو آگ لگا دی جائے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح ان یزیدیوں کا انجام ہوا کہ وہ اس طرح تڑپ تڑپ کر پھڑک پھڑک کر جو ہے وہ مر گئے، اور ان کی لاشوں کو جو ہے وہ جلا دیا گیا۔ اور اس طرح پھر اس کے علاوہ جو تعداد تھی اور ان کی جو کمان وغیرہ تھی وہ تھی عمر بن سعد کے ہاتھ میں۔ عمر بن سعد جو تھا یہ اسرائیلی یعنی کہ یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، وہاں پوری کمان جو ہے وہ اس کے پاس تھی۔ تو یزید نے اس کو کہا تھا کہ میں تجھے رائے کی حکومت دوں گا، تو نے یہ سارا قدم اٹھانا ہے۔ تو اس نے رائے کی حکومت کے لالچ میں آ کر اس نے یہ سارا قدم اٹھایا، اور جس وقت مختار ثقفی نے یہ سارے معاملات کیے تو عمر بن سعد یعنی ابن سعد جو ہے اس کے پاس جب اس کے بیٹے کو بلایا مختار ثقفی نے اور پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ وہ جی خلوت میں رہتا ہے۔
وہ عبادت میں لگا ہوا ہے، تو مختار سقفی نے کہا کہ اس بدبخت کو کہو کہ اب عبادت کا کیا فائدہ، اب عبادت کا کیا فائدہ، ہاں اب کوئی عبادت کا فائدہ نہیں ہے۔ آخر کار اس کو گرفتار کیا گیا۔ ابن سعد کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو اب ابن سعد نے جو ہے وہ مختلف کے ہیلے بہانے کر کے اور واسطے دینے لگا اور مختلف چیزیں اپنانے لگا کہ مجھے معافی دے دی جائے، مجھے معافی دے دی جائے، اور امن کی باتیں کرنے لگا۔ تو مختار سقفی نے حکم دیا کہ اب تو کس امن کی باتیں کرتا ہے؟ تجھے اس وقت امن یاد نہیں تھا کہ جس وقت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو تو نے جو ہے نا تپتی ہوئی ریت پر تو نے ظلم و ستم کر کے ان کو جو ہے شہید کیا تو نے، اس وقت تجھے امن کا پتہ نہیں تھا؟ اس وقت تجھے ان ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا؟ آخر کار عمر بن سعد کے سامنے ہی جو ہے اس کے بیٹے کو بھی مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس نے امام علی مقام کی نگاہوں کے سامنے علی اکبر کو کیسے شہید کروایا۔ تو اس کے بیٹے کو قتل کرایا گیا اور اس کے بعد عمر بن سعد کے بھی ٹکڑے کرائے گئے اور اس کے جسم کو بھی آگ لگا دی گئی۔ یہ ان کے لیے دنیا کا انجام تھا اور ابھی آخرت کا انجام ان کے لیے باقی ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر جو رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا کہ جب ان کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا، ان ظالموں کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا، تو ایک طرف ان کی گردنیں سر پڑے ہوئے تھے، تو وہاں دیکھنے والوں نے دیکھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے اژدہے آتے، ان کے سروں میں ان کی ناک سے گھستے اور ان کے منہ سے باہر نکلتے تھے، اور منہ سے گھستے تھے ان کی ناک سے باہر نکلتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے ان کی کھوپڑیوں میں، یعنی وہ کھوپڑیاں بھی زمین پر پڑی ہیں، تو ان کی کھوپڑیوں میں اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ اس عذاب نے اس کیفیت میں ان کو لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اژدہے بھیج کر ان پر مسلط کر دیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جو ظالم ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح کی سزائیں دیتا ہے۔ باقی ہے تو یاد رکھیے گا، یہ فقط یہ نہیں ہے کہ ان ظالموں کے لیے یہ حکم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو غافل ہیں وہ اس بات پر خوش نہ ہوں کہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں اللہ کو ہمارے ظلم کا پتہ نہیں ہے۔ نہ قیامت تک کے لیے جو ظالم ظلم کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرے گا اور قبر و آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ ظالم کا انجام بڑا بھیانک ہے، بڑا دردناک عذاب ہے ظالم کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا، ظالم وہ کسی بھی طریقے سے ظلم کرنے والا ہو، وہ کسی بھی طریقے سے ظلم کرنے والا ہو، اور پھر ظالم کی حمایت کرنے والا بھی، ظالم کی حمایت کرنے والا بھی وہ بھی ایسا ہی ہے گویا کہ وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی ظالم ہے۔ جو ظالم کی حمایت کرے گا، کوئی اگر ظلم کر رہا ہے تو ادھر سے اس نے کہا ٹھیک کر رہا ہے، خاموش رہا، کچھ اپنا کردار ادا کر سکتا تھا لیکن خاموش رہا، اس نے کچھ کہا نہیں، اس نے کہا ٹھیک کر رہا ہے، یا اس ظالم کو سپورٹ کیا، تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن یہ سپورٹ کرنے والا بھی اس ظالم کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور وہ لوگ جو امام علی مقام کو کربلائے معلی میں اس طرح شہید ہوتے دیکھ کر وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، وہ ان کا انجام بھی یہی ہوگا کہ قیامت کے دن وہ بھی ظالموں کی صف میں کھڑے ہوں گے، وہ بھی قیامت کے دن ظالموں کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تم ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوگے تو پھر تمہارا حشر بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا، اگر تم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوگے تو پھر تمہارا حشر بھی گویا مظلوموں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے مظلوم کی آواز بنو، مظلوم کی حمایت کرو، مظلوم کا ساتھ دو، اور دیکھو کہ جو مظلوم ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا
اور قبر و آخرت میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو یاد رکھنا جو انجام ظالم کا ہوگا وہی ظالم کی حمایت کرنے والا کی بھی ہوگا۔ جو انجام ظالم کا ہوگا وہی انجام اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے کا بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ظالموں کے شر سے اور ان کی حمایت سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔